بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب النکاح سبق نمبر 10، اور اس سبق میں ہم باب فی الاولیاء والاکفاء شروع کرتے ہیں، اور بات کریں گے آج ہم نکاح کرانے کے لیے ولی عورت کا، اس کے اختیارات کیا کیا ہیں، اور اس کا بیان انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے نکاح کی شرائط میں سے جو بنیادی شرط تھی عورت کا حلال ہونا، یعنی اس کے ساتھ نکاح کا حلال ہونا، تو اس زمن میں جو عورتیں حرام تھیں اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا ان کا ذکر ہوا، تو وہ چونکہ اہم شرط تھی اور قرآن مجید میں اس کا اکثر حصہ ثابت تھا، تو اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ اور اس کے بعد ابھی ایک اور شرط ہے کہ جس میں یعنی نکاح کے اندر ولی کا ہونا، کیونکہ عام طور پر جو رشتہ کے لیے لوگ آتے ہیں لڑکے کی طرف سے، تو وہ عورت کے ساتھ براہ راست بات کرنے کے بجائے اس کے ولی سے بات کرتے ہیں، چاہے اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا چاچا ہو، یہ ولی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ولی کے اختیارات ذکر کرنے ضروری ہیں۔ اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی ولایت سے ہے، اور ولایت کہتے ہیں کہ تنفیذ الامر علی الغیر، غیر کے اوپر اپنے حکم کو نافذ کرنا۔ اور اکفا کفو کی جمع ہے، اور کفو برابری کو کہتے ہیں، مساوات کو کہتے ہیں، کہ عورت جس خاندان کی ہے تو لڑکا بھی تقریباً اس کے برابر کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کسی اونچے خاندان کی ہو اور لڑکا کسی ہلکے خاندان کا ہو، جیسے کہ لڑکی سید برادری کی ہو اور لڑکا جو ہے وہ کسی دوسری قوم کا ہو، تو اس میں پھر کفو نہیں ہوگا۔ لڑکی کے اندر دیکھا جائے گا کہ کم از کم لڑکی جو ہے وہ یا تو لڑکا اس کے برابر میں ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی قوم کے ہوں یا دو قومیں ہوں، لیکن دونوں قوموں میں سے ایک قوم دوسری قوم سے کوئی زیادہ عرف کے اندر افضل نہ سمجھی جاتی ہو، یا پیشے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ کفو کی 4-5 شرائط ہیں، ان کو ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے خاندانوں میں بھی اور لڑکی لڑکے کے اندر بھی، تاکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے رشتہ لانے میں یا دینے میں عار محسوس نہ کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت نے بالغہ عاقلہ لڑکی اور لڑکے کے اپنے اختیار کو بھی اس کا اعتبار کیا ہے، کہ اگر لڑکی خود بالغہ ہے تو اگر وہ کسی کفو یعنی اپنے برابری کے خاندان میں اپنا رشتہ خود ہی قبول کرتی ہے اور اس کے لیے ہاں کرتی ہے، ولی کو اس کے بعد پتہ چلتا ہے اور ولی بھی اس کو نافذ کر دیتے، تو یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا ولی کہ بھئی میں مطلب اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا چاچا ہے، وہ کہے کہ بھئی مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں کیا، اس کو پھر اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ لڑکی اپنے اختیار سے ٹھیک ہے بالغہ ہے، ٹھیک ہے عاقلہ ہے، لیکن اس نے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر دیا ہے کہ جو ان کے خاندان کے برابر کا نہیں ہے بلکہ ان سے ہلکا ہے، اور یہ خاندان ان کو رشتہ دینے میں عار محسوس کرے گا، تو اس صورت کے اندر پھر ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ان کے اوپر اعتراض کرے اور اس کو ختم کر دے۔ بلکہ مفتیان کرام نے فتاویٰ کے اندر یہ لکھ دیا ہے، بلکہ فتاویٰ شامی کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا کہ جس میں لڑکی اپنے اختیار سے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو اپنے برابری کے خاندان کے علاوہ کسی خاندان میں وہ نکاح کرتی ہے، تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یہ کچھ تمیزی باتیں کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس متن کی طرف۔ ينعقد نكاح الحرة عاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو سيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد رحمه الله ينعقد موقوفا۔ اس متن کا ترجمہ یہ ہے کہ آزاد، عاقلہ، بالغہ، یہ شرائط ہیں۔ عورت آزاد ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اس کا نکاح
اس کی اپنی رضامندی سے منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ ولی نے اس نکاح کا عقد اس عورت کے اوپر نہ کیا ہو۔ بکرن کانت او سیبن، اے عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ کہتے ہیں جس کا پردہ بکارت، یعنی ابھی تک اس کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہو اور شرمگاہ کے اندر ایک خاص پردہ ہے وہ ابھی تک باقی ہو، یا سیبہ ہو کہ اس کا پردہ بکارت ختم ہو چکا ہو۔ وہ مختلف اس کی وجوہات ہیں جو اگلے سبق کے اندر آئیں گی، یا یہ کہ اس نے پہلے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کا پردہ بکارت ختم ہو چکا ہے تو وہ اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ شیخین کے نزدیک یہی ہے کہ اس کا نکاح اپنی رضامندی سے منعقد ہو جائے گا اگرچہ ولی نے اس کا یہ عقد نہ کروایا ہو۔ ظاہر روایہ کے مطابق یہی ہے، اور اس میں یہ شرط آپ نے یاد رکھنی ہے، بشرط ہے کہ وہ کفو کے اندر اور اپنی برابری کے خاندان کے اندر نکاح کرے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے ایک روایت ہے کہ لا ینعقد الا بولی، ایک روایت ان کی یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اگرچہ وہ کفو میں کیوں نہیں کرتی۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ینعقد موقوفا، نکاح منعقد تو ہو جائے گا لیکن موقوف ہوگا ولی کی اجازت کے ساتھ، ولی اجازت دے دے تو نافذ ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ینعقد النکاح بعبارت النساء اصلا، عورتوں کی گفتگو سے اور ان کی عبارت سے، یعنی ان کی اجازت دینے سے نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان النکاح یراد لمقاصدہ، نکاح سے مقصود اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ مراد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد میں کچھ مقاصد عورت کو ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، کچھ مرد کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور پوری زندگی ایک جگہ پہ جا کر عورت نے گزارنی ہے تو خاندان کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، بہت سارے مقاصد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ والتفویض الیہن، اور عورتوں کی طرف اس کو سپرد کر دینا کہ عورتیں خود اپنے اختیار سے اپنے لیے لڑکے کو چنیں، منتخب کریں، تو مخل بہا، یہ ان مقاصد کے اندر خلل ڈالنے والی بات ہے، یہ تفویض کرنا خلل ڈال دے گا کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پہ ان کو ساری زندگی تکلیف اٹھانی پڑے۔ الا ان محمد رحمہ اللہ، ہاں یہ تو ہو گیا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، اور اسی میں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل بھی ہوگی کہ عورتوں کی سپرد نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موقوف ہوگا ان کا نکاح کرنا ولی کی اجازت پر، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ الا ان محمد رحمہ اللہ یقول یرتفع الخلل باجازت الولی، ہاں جب ولی اجازت دے دے گا، ہاں ٹھیک ہے آپ نے اچھی جگہ پہ انتخاب کیا ہے، تو یہ خلل بھی دور ہو جائے گا جو ان کا عدم تجربہ کی وجہ سے خلل آیا تھا۔ ووجہ الجوازی، شیخین کے نزدیک جو جواز کی وجہ ہے کہ نکاح اس عورت کا منعقد ہو جائے گا اس کی اپنے عقد کرنے سے ولی کی بغیر، فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہا تصرفت فی خالص حقہا، کہ اس عورت نے اپنے خالص حق کے اندر تصرف کیا، اور اس کا ظاہر ہے کہ اپنے نفس کے اوپر اس کو حق حاصل ہے، شریعت نے دیا ہے، وہی من اہلہ، اور یہ تصرف کرنے کی اہل میں سے، اہل لوگوں میں سے ہے، اس کو تصرف کرنے کا حق ہے کیونکہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، آزاد ہے، تو اس کے اوپر پابندی تو شریعت نے نہیں لگائی۔ لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، عاقلہ ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے کہ یہ عاقلہ بالغہ ہے اور اہل ہے تصرف کی، انا لہا تصرف فی المال، اس کے لیے مال کے اندر تصرف کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ولہا اختیار الازواجی، لہذا اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے شادی کے لیے شوہر کو منتخب کرے۔ پھر اشکال ہوگا کہ جب عورت کو اختیار ہے اور عاقلہ بالغہ ہے تو پھر ولی سے رشتہ لوگ کیوں طلب کرتے ہیں؟ پھر ولی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عرف میں لوگ اگر ولی باپ ہے یا بھائی ہے یا چاچا ہے تو اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نکاح کرواؤ۔ فرماتے ہیں انما یطالب الولی بالتزویج، ہاں شادی کرانے سے متعلق ولی سے مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لا تنسب الی الوقاحۃ، کہ اس عورت کو کہیں بے حیائی یا بے حیا عورت کی طرف، یعنی بے حیائی یا بےہودگی یا بے پردگی کی طرف اس کو منسوب نہ کیا جائے کہ کتنی بے حیا عورت ہے یا بے شرم ہے کہ اپنا نکاح خود کرا رہی ہے، اپنے باپ سے نہیں پوچھتی، اپنے بھائی سے نہیں پوچھتی، تو تاکہ اس وقاح اسی کو کہتے ہیں کہ بے شرمی اور بےہودگی کی طرف اس عورت کو منسوب نہ کیا جائے، اس لیے ولی سے پوچھتے ہیں، ورنہ اس عورت کو خود اختیار ہے کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، تو اگر اس صورت کے اندر وہ اس کو اختیار کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس خاندان کے اندر اس عورت کو مسائل کا پتہ ہو تو ولی تو اس کا نکاح زبردستی کرا لے گا، لیکن اس عورت کو پھر بعد میں تکلیف اٹھانی پڑے، اس لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔
ثم فی ظاہر الروایہ لا فرق بین الکفئی وغیر الکفئی، ظاہر روایہ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو احناف کے نزدیک اس عورت کا نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا، چاہے وہ کفو کے اندر نکاح کرے اپنا یا غیر کفو میں کرے، برابری والا خاندان ہے یا نہیں ہے، ہر صورت میں نکاح اس کا منعقد ہو جائے گا. لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفی، لیکن للولی اعتراض فی غیر الکفو، کہ غیر کفو کے اندر اگر اس نے کیا ہے تو ولی کو بہرحال اعتراض کرنے کا حق ہوگا کہ ہمارے خاندان کے لیے عار ہے کہ اس خاندان کے اندر کوئی عورت ہماری عورت نکاح کرے. شیخین سے ایک روایت ہے، فرماتے کہ انہ لا یجوز فی غیر الکفو، کہ غیر کفو کے اندر اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے. دلیل دیتے ہیں کہ لأنہ کم من واقع لا یرفع، کیونکہ بہت سارے فیصلے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقع ہو جاتے ہیں اور ان کو لا یرفع قاضی تک نہیں اٹھایا جاتا، جب ایک دفعہ ہو گیا سو ہو گیا، اور پھر قاضی بھی آگے بعض مرتبہ اتنا عدل کرنے والے نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ معاملہ پھر اسی طریقے سے غیر کفو کے اندر نکاح کا چلتا رہے گا، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہی نہیں، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ویروى رجوع محمد رحمہ اللہ الی قولہما، امام محمد رحمہ اللہ کا رجوع بھی شیخین کے قول کی طرف ثابت ہے کہ اس عورت کا نکاح یعنی ولی کی اجازت کے بغیر منعقد تو ہو جائے گا بشرطے کہ کفر کے اندر ہو، اگر کفر کے اندر نہیں ہے تو پھر نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا. تمام فتاویٰ کی کتب کے اندر بھی اس قول کو راجح قرار دیا گیا ہے. کیونکہ فتنے کے زمانے کے اندر تو بہرحال اسی کے اوپر فتویٰ ہونا چاہیے کہ عورتیں پھر اپنی مرضی سے نکل پڑیں گی تو اگر ان کو اس چیز کی اجازت دے دی جائے، اس لیے اگر غیر کفو ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، اسی پہلی والی بات کو مزید ایک نئے اینگل سے دہرایا جا رہا ہے کہ جب باکرہ عورت ہے، بالغہ عورت ہے، عاقلہ ہے، اس کو جب اختیار دیا ہے کہ وہ کفو کے اندر اپنا نکاح خود کرا سکتی ہے، تو ولی کو اس کے اوپر جبر کرنے کا اختیار نہیں ہے. جائز نہیں ہے ولی کے لیے کہ وہ باکرہ عورت کے اوپر اور بالغہ کے اوپر جبر کرے نکاح کے اوپر کہ تم اسی جگہ پر نکاح کرو. اس کو خود بھی اس کا چوائس ہونا چاہیے، وہ خود انتخاب بھی کرے. خلاف علی شافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے کہ نہیں، ولی جبرن بھی نکاح کرا سکتا ہے. لہو، وہ فرماتے ہیں الاعتبار بالصغیرہ، نابالغہ لڑکی کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس طریقے اس میں جبرن اس کا ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے کسی جگہ پر، تو اس میں بھی کرا سکتا ہے. وہذا، یہ قیاس جو صغیرہ پر کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہ اس وجہ سے کہ لأنہا جاہلۃ بامر النکاح، جو درمیان میں علت جامع ہے قیاس کے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان، وہ ہے جہالت. یعنی چاہے لڑکی بالغہ ہو، باکرہ ہے، ابھی تک نکاح اس نے کسی جگہ نہیں کیا، یا نابالغہ ہے، دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ذہنی طور پر یعنی کہ یہ نابالغ ہیں اور جاہل ہیں یہ نکاح کے معاملے سے، کہ ہو سکتا ہے وہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ انتخاب تو کر لیں لیکن آگے خاندان کا ان کو پتہ نہ ہو، تو اس لیے نہ تجربہ کار ہے، لعدم تجرباتی. ولہذا اگر دلیل دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ ہمارے اس قول کی دلیل اور اس صغیرہ پر قیاس کرنے کی دلیل یہ ہے کہ یقبض الاب صداقہ بغیر امرہا، کسی بالغہ باکرہ عورت کے مہر کے اوپر باپ قبضہ بھی کرتا ہے اس کے حکم کے بغیر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ ہی اس کے مہر کو سنبھالتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو تجربہ نہیں ہے تو اس لیے باپ سنبھالتا ہے نا، لہٰذا باپ ہی کو اختیار ہے کہ وہ جبرن بھی اس کا نکاح کسی جگہ پہ کرا سکتا ہے. احناف فرماتے ہیں کہ انہا حرہ، وہ آزاد عورت ہے، فلا یکون للغیر علیہ ولایۃ الاجبار، جب عورت آزاد ہے، بالغہ ہے، عاقلہ ہے، تو پھر اس کے اوپر جبر شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، نہ ولی کے لیے نہ غیر ولی کے لیے. والولایۃ علی الصغیرۃ، اچھا جو نابالغ بچی کے اوپر ولایت ہے نا، وہ تو لقصور عقلہا، اس کے عقل کے قاصر ہونے کی وجہ سے ہے، تو اس کا عقل قاصر ہے. وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجہ الخطاب، اور بالغ ہونے سے وہ عقل اس کا بھی مکمل ہو چکا ہے، اب اس کا عقل قاصر نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ اس کی طرف شریعت کا کہ ہر حکم کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، ان سب کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فسارک الغلام، پس یہ عورت بھی بچے کی طرح ہوگی، لڑکے کی طرح ہوگی، کہ لڑکا جب تک نابالغ ہوتا ہے تو اس کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سارا خطاب متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اور اس کو تصرفات کا اختیار ہوتا ہے. تو لڑکی کی بھی اندر اس طرح ہونا چاہیے. وقت تصرفی فی المال، اور دوسرا قیاس ہم کرتے ہیں مال کے اندر تصرف کرنے کا، کہ جب لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر تصرف کرے، تو یہاں پر بھی اس کو اختیار ہوگا، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتا.
وانما یملک الاب قبض الصداق برضاها دلالتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو قیاس کیا تھا کہ اسی وجہ سے اس کا باپ اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے اس کے حکم کے بغیر، تو فرماتے ہیں کہ باپ تو جو اس کے مہر پر قبضہ کرتا ہے وہ دلالتاً اس کی رضامندی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر لڑکی شرم کرتی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ شادی اور وہ مہر کے اوپر خود قبضہ کر رہی ہو، ولی ہی قبضہ کرتا ہے، لہٰذا وہ تو دلالتاً اجازت موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ دلالتاً اجازت موجود ہوتی ہے کہ لا یملک معنی ہیا، اگر وہ لڑکی کہہ دے کہ ابو میرے مہر پر آپ قبضہ نہیں کریں گے، میں خود کروں گی، تو پھر ابو نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر وہ والد اس کا یا اس کا ولی اگر کرتا ہے اس کے مہر پر قبضہ، تو وہ اس کی دلالتاً اجازت موجود ہوتی ہے، اس کی خاموشی ہی دلالت ہوتی ہے شرم کی وجہ سے۔ قال امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اب ظاہر ہے کہ عورت عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تو اس نے خود بھی انتخاب کیا ہوگا نکاح کا، تو اب ایک جگہ منتخب ہوگی رشتے کی، تو اب ولی جا کر اس سے اجازت لے گا۔ ولی جبر تو کر نہیں سکتا، جب نہیں کر سکتا تو ولی اس سے اجازت لے گا، کسی کے ذریعے سے لے لے یا خود لے لے۔ تو اب اس کی اجازت دینے کا، یعنی ظاہر عورت اگر باکرہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ باکرہ ہے، تو وہ شرمائے گی، تو اس کی اجازت کو کیسے ہم تسلیم کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہی دستاذنہ الولی، جب ولی اس سے اجازت طلب کرے گا، فسکتت، وہ آگے سے خاموش ہو جائے، اختیاری طور پر خاموش ہو رہی ہے، او ضحکت، یا تھوڑی سی ہنس جائے، تو فهو اذن، اس کو ہم اذن شمار کریں گے، گوئے کہ یہ اجازت ہے۔ قول علیہ السلام البکر تستأمر فی نفسها، کہ اور جو باکرہ عورت ہوتی ہے جس کا پردہ بکارت ابھی تک زائل نہیں ہوا ہم بستی وغیرہ سے، تو اس کو اس کے معاملے کو طلب کیا جائے گا، اجازت طلب کی جائے گی اس سے نکاح کی، فی نفسها، اس کے نفس کے حق میں، یعنی نفس کا حق مطلب مال نہیں ہے، مال کے اندر تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کا نفس یعنی اس کی نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَإِن سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ، پس اگر وہ خاموش ہوگی تو گوئے کہ یہ رضامندی ہے۔ وَلِأَنَّ جَنْبَةَ الرِّضَا فِيهِ رَاجِحَةٌ، دوسری بات عقلی بھی دلیل ہے کہ اس کے ہنسنے میں یا خاموش ہونے کے اندر جو رضامندی کی جانب ہے نا، وہ والا پہلو اس میں راجح ہے۔ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنِ الرَّدِّ، اس لیے کہ وہ اپنا شوق اور اس جگہ پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے سے شرماتی ہے، لیکن عام طور پر عورت انکار کرنے سے اور رشتے کو رد کرنے سے نہیں شرماتی، تو لہٰذا جب یہ خاموش ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی رغبت ہے۔ وَالضِّحْكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَا مِنَ السُّكُوتِ، اور ہنسنا اس کا اور مسکرانا اس کا، یہ رضامندی کی دلالت، رضامندی پر زیادہ دلالت کرتا ہے بنسبت خاموشی کے۔ بخلاف ما اذا بکت، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ رو جائے، اور رونا بھی خوب آواز کے ساتھ دھاڑے مار کر رونا ہے، تو اس صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ لأنه دلیل السخطی، یہ ناراضگی کی اور غصے کی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہوتی ہے۔ وقیل، اور ایک روایت بھی کہ اذا ضحکت، اگر وہ اس طرح ہنس رہی ہے، کل مستہزئتی بما سمعت، جو کچھ وہ سن رہی ہے اس کو استہزاء اور مذاق کے اندر لیتے ہوئے ہنس رہی ہے، جس طریقے سے ایک موڈ ہوتا ہے انسان کا اور ایک مزاج ہوتا ہے کہ استہزاء کے طور پر ہنسی نکلی ہے اس کی، تو پھر اس کو بھی ہم رضا نہیں کہیں گے۔ وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدًّا، اور اگر بغیر آواز کے روئی ہے تو پھر اس کو ہم رد نہیں کہیں گے کہ یہ انکار نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر عورت اپنے گھر سے بچھڑنے کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم انکار نہیں کہیں گے کہ یہ رشتے کو انکار کر رہی ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ قال امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِي، اگر اس سے اجازت طلب کرنے والا ولی کے علاوہ کوئی آ گیا، یعنی باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی اور آ گیا، یعنی استعمر غیر الولی، اس سے اجازت طلب کرنے کے لیے کوئی ولی کے علاوہ آ گیا، وہ ولی، یا ولی آیا ہے لیکن ایسا ولی ہے کہ غیر ہو اولا منہ ای اقرب منہ، کہ اس سے قریبی ولی بھی موجود تھا، تو ایک دور کا ولی آ گیا، مثلا بھائی موجود تھا لیکن چاچا آ گیا یا ماموں آ گیا اجازت لینے کے لیے، تو اس طریقے سے یعنی بھائی اور باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا دور کا ولی آ گیا۔ فرماتے لم یکن رضان حتی تتکلم بھی، فرماتے ہیں کہ یہاں پر خاموشی اور اس کا ہنس جانا یہ رضامندی شمار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بات کرے، تکلم کرے کہ میں اس جگہ پہ رشتہ قبول کرتی ہوں یا نہیں۔ لأن هذا السکوت لقلة الالتفات الى کلامی، کیونکہ اگر یہاں پہ خاموش رہے گی نا تو یہ خاموشی اب اس ولی کے کلام کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا کم توجہ دینے کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ویسے ہی خاموش رہے گی، اس کو ہم اس پہ محمول کریں گے، اور اس کو اس پہ محمول نہیں کریں گے کہ یہ شرما رہی ہے، کیونکہ شرمانا تو قریبی ولی سے زیادہ ہوتا ہے، دوسرے سے اتنا نہیں ہوتا۔ فلم یکن دلالۃ علی الرضا، بس یہ رضامندی کی دلالت نہیں ہوگا یہ سکوت۔ اگر ولو وقع، اگر یہ رضامندی کی دلالت ہوتا بھی،
فهو محتمل، اس میں بھی احتمال ہے کہ پتہ نہیں رضامند ہے یا نہیں ہے، احتمالی بات ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم اس کو رضا شمار نہیں کریں گے۔ والاکتفاء بمثلہ للحاجتی، فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو خاموشی ہوتی ہے نا، اس کو ہم حاجت کے طور پر رضامندی شمار کرتے ہیں اور اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ بمثل ہذہ سکوت، یعنی اس طرح کے سکوت کے اوپر اکتفا حاجت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ حاجت ہوتی ہے آپ یا بھائی یا قریبی ولی کے پاس، چونکہ شرماتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خاموشی دلالت ہے۔ لیکن ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، یعنی ان ولی کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے یا دور کا کوئی ولی ہے، اس کے حق میں یہ حاجت نہیں ہے، یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا باکرا عورت کے پاس ولی کا کوئی دوسرا شخص آ جائے، ولی کے علاوہ یا دور کا کوئی ولی آ جائے۔ بخلاف ما اذا كان المستعمر الرسول الولی، بخلاف اس صورت کے کہ ولی کا پیغام رساں آ گیا، ولی نے ہی خود کسی کو بھیجا ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی ویسے ہی آ کر اجازت لے رہا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس کو اگر وہ خاموش بھی رہے گی تو کوئی بات نہیں ہے، رضامندی شمار ہوگی۔ لأنہ قائم مقامہ، کیونکہ یہ جو آیا ہے نا تو یہ ولی کے قائم مقام ہے، یہ جو بھیجا ہوا شخص ہے، اس کے سامنے خاموشی بھی رضا ہوگی۔ وتعتبر فی الاستعمار تسمیۃ الزوج علی وجہ تقع بالفرقہ معرفہ، فرماتے ہیں کہ اجازت جب اس عورت سے طلب کریں گے تو اس میں شور کا متعین کرنا اس طور پر ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اعتبار کیا جائے گا جس طور پر اس کی معرفت ہو جائے، یعنی باقاعدہ اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کا پورا ایڈریس عورت کو دیا جائے، تاکہ ناموں کے درمیان میں التفات نہ ہو جائے اور وہ کسی اور کو ذہن میں رکھے ہوئے نہ ہو۔ لتظہر رغبتها فیہ، تاکہ اس عورت کی رغبت اس لڑکے کے اندر ظاہر ہو جائے، یعنی شوق ظاہر ہو جائے، من رغبتها عنہ، کس سے؟ اس سے نفرت یا اس سے اعراض کے سے، یعنی رغبت کے صلے میں جب عن آ جائے تو ہوتا ہے بے رغبتی اور نفرت، اور رغبت کے صلے میں فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، شوق دکھانا، تو اس کا شوق ظاہر ہو جائے اس کی بے رغبتی سے۔ تو اس سبق کو یہیں تک روک لیتے ہیں، اور اسی سے متعلق گفتگو جو ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچ گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔